ایام ازا کی پہلی مجلس ازا آج یکم محرم اور نشست اول جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا، ملتمس ہوں بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں ہدیہ سوز و سلام پیش فرمانے کے لیے ذاکر اہل بیت جناب شاہد جعفری صاحب سے گواہیں بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے حضور ان کے لال کی شہادت کا پرسہ پیش فرمائیں پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد وآل محمد صلوات او نام ابا سے وسیلہ اے ہے دعا کے لیے ہو اس میں آزاں ہے یہ مومن کی التجا کے لیے ہو منشائے زہرا ارادہ ہے علی حکم جلی ثانی جعفر تیار رہ گہر کاولی ہو چنا لکھے اکبر میں ہے وفا کے لیے ہونے اسد اللہ کا جو ہے یہ ابا سے جلی کعبہ ادب کا گوہر ہے یہ ابا سے جلی ہاس تحفہ ہے یہ حالی کا مرتضیٰ کے لیے ہو کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہے ایمان میرا نام آپا سٹ بخشش کا ہے سامان میرا چشمہ فیض ہی ہے نا میں یہ عطا کے لیے ہو دید کرتا ہو علم پر تو یہ سر جھکتا ہے یاد آتا تیرے غازی مجھے یوں لگتا ہے ابھی روتا ہے یہ ذہنا تیری رضا کے لیے ابھی روتا ہے یہ ذہنا تیری رضا کے لیے اللہم صلی رائزمت حضرت سقائے سکینہ جناب ابو الفضل العباس بلند ترین صلوات صلی علی محمد وآلہ ملتمس بارگاہ جناب سیدہ میں ہدیہ سوز و سلام پیش فرمانے کے لیے جناب محمد طاہر سے کہ وہ آئیں اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے حضور حضرت امام حسین علیہ السلام کی پرسوز شہادت کا پرسہ پیش فرمائے
بر محمد و اہل بیت محمد بآواز بلندتر صلوات. صلی اللہ. برائے خشنودیے حضرت امام حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات. رسول نانا بابا علی، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کیے. رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین دی ماں نبی دی دھیے، حسین دی ماں نبی دی دھیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے. حسین گودی نبی پلیا، یہ تیسرا امام جھلیا. حسین گودی نبی پلیا، یہ تیسرا امام جھلیا. حسین پنجتن دا پنجواں جھیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے. سفر بھی جس تے ہے ناز کردہ، ہے کیرا ساور حسین وردہ. سفر بھی جس تے ہے ناز کردہ، ہے کیرا ساور حسین وردہ. خدا کی جنت حسین دیے، اجے بھی پوچھنے حسین کی. بڑا محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بارگاہ جناب سیدہ مہدی علیہ السلام پیش فرمانے کے لیے ملتمس و ذاکر اہل بیت جناب علی راج صاحب سے کہوائیں بی بی سیدہ سلام علیہا کو ان کے لال کا پرسہ پیش فرمائیں. سر پیٹو عزادارو عزا خانوں میں آؤ، سر پیٹو عزادارو عزا خانوں میں آؤ، آیا ہے محرم شبیر کا کرو ماتم اور خاک اڑاؤ. گلزار رسالت پہ پھیلی ہے ظلم کی یہ آندھی، مظلوم کی مظلومی پہ تم اشک بہاؤ. اکبر کی جوانی پہ کرو اشک فشانی، ہم شکل پیمبر پہ سبھی رو رو کے رلاؤ. آغوش جنو ہو گیا کمرے بنی ہاشم، معصومیت صغر کو بھی تم دھیان میں لاؤ. خیمے بھی جلے گھر بھی لٹا آل نبی کا،
خیمے بھی جلے گھر بھی لٹا آل نبی کا، پھر مجلس شبیر میں کوہرام مچاؤ۔ تڑپائے اکبر کی جوانی کی اسے یاد، تڑپائے اکبر کی جوانی کی اسے یاد، پھل بچ کا سینے پہ لگا ہو گیا ایسا گھاؤ۔ کہتی تھی یہ ماں اون محمد کہ تم جاؤ، شبیر کا گھر لٹ گیا اور کربلا میں آؤ۔ آؤ مسلمانوں ایام محرم میں مجلس شبیر میں آؤ۔ بارگاہ جناب سید السلام علیہ مہدی رسول اللہ سلام پیش فرمانے کے لیے ملتمس ہوں جناب علی راج صاحب سے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ قابل غور ہے کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، اور زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ اور چلی تبسم کی ضرب جس دم، چلی تبسم کی ضرب جس دم، تو اپنے بابا سے بولے اصغر 6 ماہ کے لیے اصغر ہیں، اور اپنے بابا سے 9 لاکھ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ چلی تبسم کی ضرب جس دم، چلی تبسم کی ضرب جس دم، تو اپنے بابا سے بولے اصغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں۔ بلند ترین صلوات صلی علی محمد۔ نام مولا 2 قدم آگے آتے جائیے تاکہ پیچھے آنے والے کو جگہ ملتی جائے۔ بآواز بلند ترین صلوات۔ حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا، حسینیت کی فضا تو ہے نا، صدا صدا یہ صدا تو ہے نا، حسینیت کی زمین ہے عرش اولا سے بہتر، زمین ہے عرش اولا سے بہتر، کہ اس پہ فرش عزا تو ہے نا، حسین کی 1 لاکھ کا صدقہ، حسین کی 1 لاکھ کا صدقہ، گلی گلی لا الہ تو ہے نا، حسینیت کا دیا ہوا ہے، حسینیت کا دیا ہوا ہے، میری نہد میں دیا تو ہے نا، سلام ہے ماتمی کی ماں کو، سلام
नाम है मातमी की माँ को, हलाल ज्यादा जना तो है ना, हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना, बतूल और प्यार मातमी से, बतूल और प्यार मातमी से, करम की ये इंतहा तो है ना, तुम्हें अली की विला नहीं है, तुम्हें अली की विला नहीं है, नहीं विला तो सजा तो है ना, हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना, हुसैन का भी पढ़ो ना कलमा, हुसैन का भी पढ़ो ना कलमा, हुसैन भी मुस्तफा तो है ना, हुसैनियत की फिजा तो है ना, सदा सदा ये सदा तो है ना। बावाज़े बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बावाज़े बुलंद तरीन सलावत। करबला से जो कभी करबला से जो कभी हो के हवा आती है। करबला से जो कभी हो के हवा ती है। किसी मासूम की खिचकी की सदा ती है। कौन सोता है किनारे, है तेरे नहर फुला। कौन सोता है किनारे, है तेरे नहर फुला। तेरी मट्टी
بھی بوئے وفا تی ہے آدھرکتا نہ ہو مرکز میں کہیں کل بیربا آدھرکتا نہ ہو مرکز میں کہیں کل بیربا علی اصغر علی اصغر کی صدا ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا ہے محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے. ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سب کچھ خدا کی راہ ہمیں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ ہمیں قربان کر دیا. اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے. برائے عظمت سرکار مظلوم کربلا امام علی مقام بلند ترین صلوات ہما صلی علی محمد وآل. حضرات گرامی، عشرہ محرم الحرام بقائے دین کا چاند طلوع ہو چکا اور پوری دنیا میں اس وقت مظلوم کربلا کے مجالس کا اہتمام. اس حوالے سے انجمن حسینیہ خواجگان ناروالی کی جانب سے اس قدیمی امام بارگاہ میں انشاءاللہ 2 نشستیں ہوا کریں گی. پہلی نشست انشاءاللہ صبح ٹھیک بجے، اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا اور قبلہ عباس الحسینی صاحب پابندی وقت کے ساتھ کل سے ٹھیک 8:30 بجے رونق افروز منبر ہوں گے. اور رات کو انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے مجلس سے عزا کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا اور انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے قبلہ محمد علی جاوا صاحب جو ہے وہ رونق کے افروز ممبر ہوا کریں گے. انشاءاللہ خواتین و حضرات سے پابندی کے ساتھ اس مجلس سے عزا میں باوضو شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. کچھ آداب ہیں، کچھ خواص ہیں مجلس کے کہ جب مجالس میں آپ آئیں تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر آئیں، اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دل میں بھی جگہ دیجیے اور فرش عزا میں بھی جگہ دیجیے. اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس کے پیش نظر کچھ خواتین ویڈیوز بناتی ہیں. کوشش کیجیے گا کہ جو بھی غیر متعلقہ خواتین اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ ہم ان کو نہیں جانتے تو آپ ان سے وہ موبائل پکڑ سکتی ہیں اور نیچے انتظامیہ کو آپ اطلاع دیں. دیکھیں حفظ ماتحکم سیکیورٹی کے ماتحت کچھ جو پروگرامات ہیں ان پہ جو پیرامیٹرز ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. آج کی پہلی مجلس سے
خطاب کے لیے ملتمس ہوں حجت الاسلام المسلمین قبلہ سید آقا عباس الحسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس سے عزا سے خطاب فرمائیں۔ حضرات گرامی آپ سے کہوں گا کہ درود پاک کا وِرد کریے گا اور قبلہ کی جو ہے قربت میں اور تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے ولایت علی کا اقرار کرتے ہوئے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے عظمت سرکار مظلوم کربلا حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اپنی زبانوں کو معطر کیجئے ذکر صلوات بر محمد و آل محمد سے۔ صلی اللہ علی محمد و آل۔ تمام حمد و ثنا ہے اس خالق لم یزل ولا یزال کے لیے، اس مطلق، اس کمال مطلق و مطلق کمال کے لیے، اس جامع جمیع صفات جمال و جلال کے لیے، وہ اللہ کے جس نے انسانوں کی تخلیق کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہو، بلکہ انسانوں کی ہدایت کا ایک پورا سلسلہ قائم کیا، ایک وسیلہ، ایک ذریعہ، ایک راستہ فراہم کیا، اور ظلمت و گمراہی کے گٹات و اندھیروں سے نکالنے کے لیے 14 ستاروں کی شکل میں، 14 معصومین کی شکل میں ہماری ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ عزیزان محترم، ارباب اعزاء، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی ہے، ہمیں زندگی عطا کی، فرصت مہیا کی، اور اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم غم حسین کے اس دسترخوان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی سا عادت ہے، میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس غم حسین کی، اس عزاداری کی، اس فرش عزا کی اہمیت کیا ہے، یہ جو اتنی زیادہ تاکید ہے روایات کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین۔ توجہات ہے آپ سب کی۔
فرمایا خداوند متعال جب کسی بھی انسان کی اچھائی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ جو آپ تشریف لائے ہیں نا فرش عزا پر، آپ یقین کر لیجئے کہ اس اللہ نے، اس رحمان ذات نے آپ کی بھلائی کا، دیکھیں ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، عربی زبان میں الخیر، الف لام کے ساتھ جو آیا نا الخیر، الخیر کا مطلب ہوتا ہے ساری اچھائیاں۔ الخیر یعنی جتنا خیر ہے وہ اگر کسی کو عطا کرنا چاہے خداوند متعال تو حسین ابن علی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ معروف مفسر گزرے ہیں ہمارے علامہ محمد حسین الطباطبائی، شاید آپ نے نام سنا ہو، تفسیر المیزان ان کی تفسیر کا نام ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس تفسیر کو سمجھنے والے لوگ شاید 100 سال بعد آئیں گے، ابھی تک لوگوں نے اس تفسیر کو نہیں سمجھا۔ انشاءاللہ جوان پڑھے لکھے افراد یہاں موجود ہیں، کوشش کریں قرآن سے مانوس ہوں، تفسیر قرآن کریم سے مانوس ہوں۔ تو صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عرفان اور معنویت کی جس منزل تک بھی پہنچا ہے نا، 2 ہی راستوں سے پہنچا ہے، یا حرم امام حسین سے پہنچا ہے، یا توسل با امام حسین علیہ السلام سے پہنچا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ واقعاً ایک عجیب تأثیر ہے اس نام کے اندر، حسین اس نام کے اندر۔ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، چونکہ ابھی فصل موسم عزا کا آغاز ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں، آج سے ان مجالس کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، 10 محرم الحرام تک جاری ہے، اور اس کے بعد بھی چہلم تک 40 تک یہ مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ہمارے ہاں دین کی تبلیغ کا آپ بتائیے نا، کوئی اور سلسلہ ہے، کوئی اور سورس ہے؟ نہیں ہے ہمارے ہاں، تو کوئی تبلیغی جماعت، کوئی اور سلسلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو دین قائم ہے، دین کی تعلیمات قائم ہیں، اگر ہم اگلی نسلوں تک اگر دین کو منتقل کرتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین وسیلہ، اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہی مجالس اعزا ہے۔ ہم نے دین انہی مجالس سے سیکھنا ہے، ہم نے توحید انہی مجالس سے سیکھنا ہے، ہم نے نبوت انہی مجالس سے سیکھنا ہے، ہم نے معاد اور امامت انہی مجالس سے سیکھنا ہے، ہم نے قرآن انہی مجالس سے سیکھنا ہے، ہم نے اخلاق انہی مجالس سے سیکھنا ہے۔ خداوند متعال کی یہ توفیق ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے خدا کے ان پاکیزہ ترین بندوں کا ذکر کرنے کے لیے اور مشغول عبادت ہونے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ یقین کر لیجئے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن کم از کم 20-22 سال سے اسی فیلڈ کے اندر الحمدللہ مطالعات ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا کی بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ فرش اعزا ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں، جس طرح سے نماز عبادت ہے۔ کربلا 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 یا علی یا علی یا علی مدد ہے ادھر۔ دیکھیے یہ بغیر دلیل کے تو میں بات نہیں کر رہا، صرف ایک دلیل اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں تو فرمایا کہ آپ سب سن چکے ہیں، ذکر علی عبادہ، علی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ میں آپ کو ایک معیار دیتا ہوں، آپ کو ایک کسوٹی دیتا ہوں، دیکھیے اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے جس کی بھی جو بھی فضیلت بیان ہوئی ہو نا، جب تک کوئی دلیل نہ ہو وہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے ایک ہی نور ہیں، ایک ہی حقیقت کا نام ہے، سب کے سب محمد ہیں۔ لہٰذا جس طرح سے ذکر علی عبادت ہے، اسی طرح سے ذکر فاطمہ الزہرا بھی عبادت ہے، اسی طرح سے ذکر حسن مجتبی بھی عبادت ہے، اسی طرح سے ذکر حسین شہید کربلا بھی عبادت ہے، اور اسی طرح سے باقی ہستیاں بھی۔ دلیل خود روایت میں بیان کیا، کیوں ذکر علی عبادت ہے؟ لأن ذکرہ ذکری، پیغمبر ختمی مرتبت نے فرمایا علی کا تذکرہ مجھ پیامبر کا تذکرہ ہے،
وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا تذکرہ خدا کا تذکرہ ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، اور خدا کا تذکرہ عبادت ہے۔ یہ ہستیاں ہیں ہی وہ جو آپ کو ہاتھ پکڑ کر خدا تک لے جاتی ہے۔ ان مجالس میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے خدا تک پہنچنا ہے، ہم نے خدا تک پہنچنا ہے۔ روایت میں نے عجیب دیکھی، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کہا کہ جہاں بھی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جہاں پر بھی ذکر آل محمد کی کوئی محفل سجی ہو، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اس مجلس کے اندر ان کی باقاعدہ شرکت ہوتی ہے۔ جب وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں نا آسمان پر، تو وہ جو دوسرے فرشتے جنہوں نے اس ذکر کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ان فرشتوں سے جنہوں نے شرکت کی تھی، ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، تم یہ خوشبو کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو وہ فرشتے یہ کہتے ہیں دیکھو ہم ابھی ابھی زمین پر اترے تھے اور ایک ایسی مجلس میں ہم نے شرکت کی تھی جہاں محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ یہ خوشبو اس ذکر کی خوشبو ہے۔ تو وہ فرشتے ہیں، دیکھیں فرشتوں کو بھی واقعاً ایک ایسا ذکر، فرشتوں کو کے اندر بھی یہ شوق ایجاد ہوتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ اس ذکر میں، ہمیں بھی لے چلیں۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں، مجلس تمام ہو چکی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے، اب مجلس ختم ہو چکی ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں بے شک مجلس ختم ہو چکی ہو، لیکن وہ جگہ تو باقی ہے نا، وہ جگہ جہاں ان ہستیوں کا تذکرہ ہو چکا ہو وہاں پر بھی وہ خوشبو باقی رہتی ہے، لہٰذا ہمیں لے کر چلیں، ہم اس خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، کم نہ سمجھیے اس ذکر کو۔ یہ جو مکان جس طرح سے قبلہ نے بیان کیا قدیمی جگہ ہے، کتنے سالوں سے یہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ در و دیوار اس کی گواہ نہیں ہے، یہ زمین اس کی گواہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہوں، سورہ زلزال کی تلاوت آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، کیا ہے اس سورہ زلزال کے اندر؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پھر آگے جا کے یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کا دن وہ دن ہے جب زمین اپنی ساری خبریں سنائے گی۔ اس زمین کے اوپر ہم نے جو بھی کام کیا ہے نا، اچھا کام کیا ہو برا کام کیا ہو، زمین گواہی دے گی۔ تو یہ جو آپ ذکر فضائل و مصائب آل محمد میں شریک ہوئے ہیں، یہ زمین جس پر آپ بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن کیا یہ زمین گواہی نہیں دے گی؟ حتماً گواہی دے گی، قرآن کی اس آیت کے مطابق گواہی دے گی۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کے بارے میں آپ کی سیرت میں ملتا ہے، یقیناً ہمارے جوان سیرت کا مطالعہ بھی کرتے ہوں گے یقیناً، تو آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کنویں کھودتے تھے مختلف جگہوں پر، کنویں کھود مشقت کے ساتھ زحمت کے ساتھ کنویں کھودتے تھے اور اس کے بعد ان کنووں کو وقف کر دیتے تھے راہ خدا میں وقف کر دیتے تھے، اور ہر کنویں کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا یہ کیا کر رہے ہیں، اب کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے ہر کنویں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی۔ عزیزان محترم، جس امام بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہے، قیامت کے دن یہ زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ کم نہ سمجھیے ان مجالس کو۔ علامہ طباطبائی جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا آپ کی خدمت میں، انہی کے بارے میں دیکھیں، علامہ طباطبائی بہت بڑی شخصیت ہے، تفسیر کے اندر، اخلاق کے اندر، اور اسی طرح سے مختلف علوم کے اندر، عرفان کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، شیخ مطہری کے استاد ہیں۔ علامہ طباطبائی کے بارے میں ہے کہ قم کے اندر ایک جگہ مجلس ہوا کرتی تھی، گزر خان کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں پر مجلس ہوا کرتی تھی۔ وہ جو جگہ تھی اس کی تعمیر ہو گئی، ایک نئی جگہ ساتھ اٹیچ ہو گئی اور وہاں جگہ بن گئی۔ جب علامہ مجلس میں آئے نا
تو جو پرانا گھر تھا، گھر کا پرانا حصہ تھا، وہ وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. لوگوں نے کہا قبلہ آگے تشریف لائیے، نئی جگہ بنی ہے، یہاں تشریف لائیے. کہا نہیں، میں اسی پرانی جگہ پر بیٹھ جایا کروں گا. کیوں؟ فرمایا دیکھو یہ جو پرانی جگہ ہے نا، گھر کا جو پرانا حصہ ہے، 40 سالوں سے اس جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے. 40 سالوں سے اس جگہ پر ذکر محمد والے محمد ہو رہا ہے. اس پرانی جگہ کی جو فضیلت ہے اس نئے جگہ کی نہیں ہے. لہذا اگر ہم بھی ان مجالس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، میں آسان الفاظ میں کہہ دوں، اگر ہم بھی خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں نا، چونکہ آپ محمد و آل محمد کے جتنا قریب ہوں گے اتنے ہی آپ خدا کے بھی نزدیک ہوں گے. میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں، کیونکہ پڑھے لکھے جوان مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں یہاں پر. اگر اے بی کے قریب ہوں اور ہم اے کے قریب ہو جائیں تو ہم بی کے بھی قریب ہوئے یا نہ ہوئے؟ ہو گئے. اے بی کے قریب ہے، الف بے کے قریب ہیں، اور میں الف کے قریب ہو جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بے کے بھی قریب ہوا ہوں. دیکھیے ہم سب کا یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ محمد اور آل محمد خدا کے نزدیک ترین ہے، خدا کے قریب ترین ہے. ان سے زیادہ خدا کے نزدیک، ان سے زیادہ خدا کے قریب کوئی ہے ہی نہیں. اب اگر ہم محمد و آل محمد کے قریب ہوتے چلے جائیں اور ادھر سے محمد و آل محمد خدا کے نزدیک اور قریب ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم بھی خدا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا ان مجالس کا ہدف یہ ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی کا ہدف اور مقصد خدا کے قریب ہونا ہے. آپ جب بھی کوئی عبادت انجام دیتے ہیں نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ. میں خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں خدا کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں. تو آپ محمد والے محمد کے نزدیک ہو جائیے، ان کے قریب ہو جائیے، خود بخود آپ اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ مجالس ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ محمد و آل محمد کے قریب ہوتے ہیں اور نتیجے کے طور پر آپ خدا کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا ہمارے ان مجالس کا جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ سورہ والعصر کی تفسیر اور سورہ والعصر کے ذریعے سے ہم امام عصر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ نکات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سورہ والعصر جو دیکھنے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن کریم کی، لیکن مطالب صرف پورا قرآن اسی طرح سے ہے، پورا قرآن اسی طرح سے ہے، لیکن بعنوان مثال ان مجالس کے اندر، چونکہ ہماری یہ جو مجالس ہے ان کا ایک نصاب ہے. یہ مجالس ایک مکمل مدرسہ ہے، ایک مکمل سکول ہے، درسگاہ ہے. جس طرح سے ہمارا نعرہ بھی ہے نا، کربلا تو ہماری درسگاہ کا نام کربلا ہے، ہماری درسگاہ کا نام یہ عزاداری ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اور ہر درسگاہ کا جس طرح سے کورس ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، ہماری اس درسگاہ کا جو کورس اور جو نصاب ہے وہ قرآن کریم اور تعلیمات محمد علیہ محمد ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا قرآن سے لے کر قرآن تک، قرآن صامت سے لے کر قرآن ناطق تک، یہی ہمارا نصاب ہے. ان مجالس کے اندر یا قرآن صامت کا تذکرہ ہوتا ہے یا بولتے ہوئے قرآن ناطق کا تذکرہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم سورہ والعصر کی تفسیر شروع کریں گے تو اسی سورہ والعصر کے جو معانی ہیں، اس کے جو مفاہیم ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم امام عصر تک پہنچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. لہٰذا یہ جو عزاداری ہے، ممکن ہے یہاں ایک سوال بہت سارے عزیزان کے ذہن میں یہ آ جائے کہ شہید تو تاریخ میں بہت سارے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی ہستیاں تھی تاریخ کے اندر جو شہید ہوئی ہیں، لیکن ایسا کیا ہے جو غم حسین میں ہے اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو آپ شیعہ اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے.
بہت سارے انبیاء قتل ہوئے، آپ سب جانتے ہیں، بہت زیادہ ظلم ہوا، آریوں کے ساتھ جو ہے ان کے ٹکڑے کیے گئے، زندہ آگ میں پھینکا گیا، اور اس طرح کی کتنی ہی مثالیں ملتی ہیں۔ لہٰذا انبیاء کی تاریخ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں، ہمارے جتنے امام ہیں 12 امام ہیں، جن میں سے 11 امام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے سب شہید ہیں، یا زہر سے شہید ہیں یا تلوار سے شہید ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اتنی زیادہ تاکید کیوں کی؟ فرمایا کہ جو بھی کسی ایسی مجلس میں شرکت کرے نا جہاں پر ہمارے امر کا احیاء کیا جا رہا ہو، من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لا یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن دل مردہ ہو جائیں گے، جو بھی ہمارے ذکر کی مجالس اور محافل میں آتے ہیں، اس دن یعنی قیامت کے دن جب دل مردہ ہوں گے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ ان مجالس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، عزیزان محترم، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ ممکن ہے آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تو کوئی دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ کر راستہ طے کر لے گا، وہ لے جائے گا، اس کو ہدف تک پہنچائے گا، مقصد تک پہنچائے گا۔ یا ممکن ہے وہ خود جو آج کل لاٹھی ہوتی ہے، چھڑی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ راستہ طے کر لے گا۔ لیکن اگر کوئی دل کا اندھا ہو، اس کا دل مر چکا ہو، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے، فَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ دیکھیں، مشکل آنکھوں کا اندھا ہونا مشکل نہیں ہے، مشکل دلوں کا اندھا ہونا مشکل ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے کہا، مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا محشور ہوگا۔ آپ جائیے تفسیر کا مطالعہ کر لیجئے، اس سے مراد ان ظاہری آنکھوں کا اندھا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ جو دل کا اندھا ہو اس دنیا میں وہ آخرت میں بھی دل کا اندھا محشور ہوگا۔ لہذا دل کا اندھا ہونا بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب کیا کہا؟ روایت نے کہا کہ اگر اپنے دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہو نا تو آؤ ان مجالس کے اندر جہاں پر محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں دیکھیے ہمارے دلوں کو زندہ کس نے کیا؟ محمد و آل محمد نے کیا۔ میں آپ کو فقہ کا ایک قانون بتاتا ہوں، توجہات ہے آپ سب کی۔ ہماری فقہ کے اندر ایک قانون ہے، ہماری فقہ کے اندر ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے، من احیا ارضا مواتا فہی لہ۔ کہیں کوئی بنجر زمین ہے، غیر آباد زمین ہے، تو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، جس طرح پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، تو جو بھی وہ بنجر زمین آباد کر لینا وہ زمین اسی کی ہو جاتی ہے۔ شاید آپ نے سنا ہو یہ قانون، فقہ کے اندر یہ قانون موجود ہے۔ کہیں پر بھی کوئی بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، ایسے ہی جو بھی اس زمین کو آباد کر لے وہ زمین اسی کی ہو جاتی ہے۔ یہ فقہ کے اندر مسلم قانون ہے۔ اب اس قانون سے استفادہ کرتے ہوئے اہل علم کی نظر میں ایک مطلب کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ توجہ دیں۔ عزیزان محترم، ہمارے دل کی جو بنجر زمین ہے نا، اس کو بھی جو آباد کر لے یہ زمین اسی کی ہو جاتی ہے۔ ہمارے دل کی بنجر زمین جو آباد کر لے اسی قانون کے تحت یہ زمین اسی کی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے تاریخ کے اندر کون ہے جس نے ہمارے دلوں کی ان سرزمینوں کو آباد کیا ہے؟ کیا حسین ابن علی سے بڑھ کر کوئی اور ذات ہے؟ عبداللہ ابن حنظلہ شام جاتے ہیں، جب ان کو مدینے والوں نے بھیجا نا واقعہ کربلا کے بعد، مدینے والے جاگ گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ صحابی رسول ہے عبداللہ ابن حنظلہ، ان کو بھیجا شام کی طرف، جاؤ جا کر شام دیکھ کر آؤ کیا حالت ہے وہاں پر۔ عبداللہ ابن حنظلہ چلا گیا، فوراً واپس آیا شام سے، اور مدینے کے لوگوں کو یہ اطلاع دی، کہا دیکھو شام کی حالت بہت بری ہے، میں ابھی پلٹ کر آیا ہوں شام سے، مجھے ایسا لگا کہ اگر میں کچھ دیر اور رک جاؤں نا
آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوگی. شام کی یہ حالت ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں پر محارم سے نکاح ہو رہا ہے, حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہے اور حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہے, سر عام شراب پی جا رہی ہے. شام کی یہ حالت ہے. دیکھیے سچویشن اور حالت یہ تھی جہاں پر علل اعلان وحی کا انکار ہو رہا تھا. آپ سب نے سنا ہے, فلا خبر جاء ولا وحی نزل, اس طرح کے اشعار پڑھے جا رہے تھے. اب اگر حسین ابن علی شریعت نہ بچاتے, حسین ابن علی اسلام کو نہ بچاتے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں, یہ سارے کے سارے انبیاء کے جو پورا سلسلہ قائم کیا گیا, شریعتیں آئیں, آسمانی کتابیں آئیں, ہدف کیا تھا؟ آخری رسول, تاکہ آخری رسول نے آنا ہے, آخری کتاب نے آنا ہے, آخری شریعت نے آنا ہے. اب آخری کتاب آ گئی, آخری شریعت آ گئی, آخری رسول آ گئے. لیکن مصیبت کیا تھی؟ مصیبت یہ تھی کہ جب آخری شریعت آ گئی تو ابھی رسول اللہ کی وفات کو کوئی بہت عرصہ نہیں گزرا تھا, کوئی بہت عرصہ نہیں گزرا تھا. آپ سب جانتے ہیں اس شریعت کو اس طرح سے تبدیل کیا جانے لگا کہ اگر حسین ابن علی کی یہ قربانی نہ ہوتی تو آج حلال محمد حرام ہو چکا ہوتا اور حرام محمد حلال ہو چکا ہوتا. یہ حسین ابن علی کی قربانی ہے جنہوں نے اسلام کو بھی زندہ کیا اور ہم سب کو بھی زندہ کیا. لہٰذا جو جس بنجر زمین کو آزاد کر لے نا, آباد کر لے, وہ اسی کی ہو جاتی ہے. ہمارے دلوں کے اوپر جو حسین ابن علی کا جو قبضہ ہے نا, وہ اسی وجہ سے ہے. آپ خود دیکھ لیجئے, عام طور پر کوئی بھی بڑی, ہم سب چونکہ انسان ہیں, ہماری زندگی میں مصائب آئے ہیں, ہمارے اوپر مشکلات آئی ہیں, غم آئے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. جتنی بڑی مصیبت ہو آپ سب جانتے ہیں, کچھ عرصے بعد, چند دنوں بعد, چند ہفتوں بعد, چند مہینوں بعد, چند سالوں بعد ہم اس غم کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح ہے نا عزیزان محترم, کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں. لیکن آپ سوچئے ذرا, 1400 سال گزر گئے, لیکن جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع. جب بھی حسین ابن علی کا نام سننا شروع کرتے ہیں بے اختیار آنسو چھلک پڑتے ہیں. یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ ذرا سوچئے نا. اپنے غموں کو ہم بھول جاتے ہیں, بلکہ یوں کہیں ہمارا شیعوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی غم نہیں ہے, ہماری اپنی کوئی خوشی نہیں ہے. ہماری خوشی کا معیار آل محمد, محمد و آل محمد کی خوشی ہے. ہمارے غموں کا معیار محمد و آل محمد کا غم ہے. لہٰذا دیکھتے ہیں شیعوں کی پہچان یہی ہے کہ جب بھی کوئی خوشی منانا چاہتے ہیں, نکاح کرنا چاہتے ہیں, گھر کا نئے گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں, سفر کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں, تاریخ چیک کرتے ہیں کہ دیکھو ان تاریخوں میں محمد و آل محمد خوش ہے یا نہیں. اگر محمد و آل محمد خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے, اگر وہ خوش نہیں ہے تو ہم خوش نہیں ہو سکتے. ہم نے اپنی خوشیوں کو نتھی کی ہے محمد و آل محمد کی خوشیوں کے ساتھ, اور اسی طرح سے اپنے غموں کو ملایا ہے محمد و آل محمد کے غموں کے ساتھ. یہ شیعوں کی پہچان ہے. میں سوال یہ کر رہا تھا کہ ممکن ہے آپ یہ پوچھیں کہ ایسا کیا ہے, انبیاء سارے گزرے ہیں, ائمہ سارے گزرے ہیں, رسول خدا گزرے ہیں اس دنیا سے, لیکن جو اہمیت حسین ابن علی کے غم کو حاصل ہے, اس عزاداری سید الشہداء کو حاصل ہے, وہ کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی. دیکھیے عزیزان محترم, اگر آپ کتابوں کا بھی مطالعہ کر لینا, میں کہتا ہوں کہ حسین ابن علی کے اس غم کے لیے سب سے پہلے جس نے بساط بچھائی ہے, سب سے پہلے جس نے اہتمام کیا ہے, وہ خود خداوند متعال کی ذات ہے. توجہات ہے ہم سب کی, وہ خود خداوند متعال کی ذات ہے. میں تحقیقی بات کر رہا ہوں, کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. تحقیقی بات, وہ بات جو شیعوں نے بھی لکھی ہے, ہمارے برادران اہل سنت نے بھی لکھی ہے, وہ بات کر رہا ہوں. اب تفسیر بہت زیادہ ہے. آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب واقعہ عاشورہ ہوا تو اس کے بعد اس کائنات کے اندر, اس عوالم کے اندر, آفاق کے اندر کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی, سب نے سنا ہوگا. اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس, جس کے نام سے ہی ظاہر ہے مقدس جگہ ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خود خداوند متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مسجد الاقصی اور اس کے اطراف کو ہم نے مبارک بنایا ہے، مبارک جگہ قرار دی ہے. لکھتے ہیں کہ جس وقت واقعہ عاشورہ ہوا اس کے بعد بیت المقدس کے اطراف سے جو بھی پتھر اٹھاتے تھے نا اس کے نیچے سے تازہ خون نکل آتا تھا. اہل سنت لکھ، آپ جانتے ہیں خون عام طور پر جسے آپ جانور کہتے ہیں، حیوان کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، ان کے بدن میں ہوتا ہے. پتھر کے اندر تو خون نہیں ہوتا، آپ سب جانتے ہیں. جمادات کے اندر تو خون نہیں ہوتا. ذرا غور کیجئے یہ کیسا معجزہ ہے حسین ابن علی کے غم کا کہ بیت المقدس کے اندر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا ہے تازہ خون نکلتا ہے. علماء نے لکھا کہ افق کے اوپر یہ جو سرخی ہے نا یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظاہر ہوئی ہے. اہل سنت، حتیٰ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں جناب الذہبی، شاید آپ نے نام سنا ہو. بظاہر شیعوں کی نسبت ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، تھوڑے متعصب ہیں، لیکن جب یہ والی بات آتی ہے نا، جب حسین ابن علی کی شہادت کے بعد آسمان کے اندر یہ جو سرخی آئی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کی تعویل، ان کی تفسیر، اس بات کا مطلب کیا ہے. اگر آپ کی توجہات ہو تو اس مطلب کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی انسان غصے کی حالت میں ہو، غضب کی حالت میں ہو تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. یہ جناب صحابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی انسان غصے کی حالت میں ہو، غصہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، ایک روحانی کیفیت کا نام ہے، اور اس روحانی کیفیت کا اثر آپ کے بدن پر ہوتا ہے اور آپ کے چہرے پر اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں. کیسے نمودار ہوتے ہیں؟ مثلا چہرے کا سرخ ہونا، یہ ایک نشانی ہے. اب جب ہم خداوند متعال کے حوالے سے بات کریں، خداوند متعال کا کوئی جسم تو نہیں ہے، یہ تو بڑی مسلم بات ہے نا. شیعہ عقائد کی بنیادی ترین صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ خدا کا جسم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کا جسم ہو وہ محدود ہو جاتا ہے، جس کا جسم ہو وہ ڈائریکشن میں آ جاتا ہے، اس کے پھر ڈائمنشن آ جاتی ہے، وہ محدود ہو جاتا ہے. اور خداوند متعال کوئی محدود ذات ہے کوئی؟ لہٰذا جو بھی آپ سے کہتا ہے کہ خدا کا جسم ہے، خدا کا ہاتھ ہے، خدا کے پاؤں ہیں، مثلا جو بھی اس طرح کی روایت ہے، یہ مسلمہ جو عقلی اصول ہے ان کے خلاف ہے، ان کو ہم قبول نہیں کر سکتے. خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. اب لیکن دوسری طرف سے یہ بات بھی مسلم ہے کہ خداوند متعال کیفیات خداوند متعال کی طرح کے اندر نہیں ہے، حالات تبدیل نہیں ہوتے خدا کے. بات کہیں زیادہ بھاری تو نہیں ہو رہی؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر سے درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. اگر آپ لوگوں کی توجہات ہوں، دیکھیے خداوند متعال کے اندر کیفیات کی تبدیلی نہیں ہے، یعنی خدا ایک حالت میں ہو پھر وہ حالت تبدیل ہو جائے، خدا میں ایسا نہیں. لیکن ایک بات جو مسلم ہے کہ خداوند متعال راضی بھی ہوتا ہے اور خداوند متعال غضبناک بھی ہوتا ہے. یہ تو پتہ ہے آپ سب کو، ہے نا عزیزان محترم؟ ہم سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ حدیثیں سن رکھی ہیں. ان مجالس میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی احادیث سے آشنا ہو جاتے ہیں، معصومین علیہ السلام کے کلام سے آشنا ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح سے لہٰذا یہ بات مسلم ہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں، ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها. ہمارے بچوں نے سن رکھی ہے یہ روایت. فاطمہ کی خوشی سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اور فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے اس روایت کو. ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها. جناب سیدہ اگر خوش ہوں تو اللہ بھی خوش ہے، اگر جناب سیدہ کسی سے ناراض ہوں تو اس سے اللہ بھی ناراض ہے. شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا. عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال کسی کے تابع ہوں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر
اگر ہم دیکھنا چاہیں کون ہے جس سے اللہ راضی ہے اور کون ہے جس سے اللہ غضبناک ہے، تو دیکھیے محمد و آل محمد، معیار یہ ہے، معیار یہ ہستیاں ہیں۔ دیکھیے محمد و آل محمد کس سے خوش ہے؟ اللہ بھی اس سے خوش ہے۔ یہ سمجھنے کا، اندازہ لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ لہذا خداوند متعال راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے کسی سے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جناب ذہبی اہل سنت کے معتبر عالم دین، انہوں نے یہ کہا خداوند متعال جب غضبناک ہو جائے تو خداوند متعال کا کوئی جسم تو نہیں ہے۔ ہم جب غضبناک ہوتے ہیں، ہم جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمارا غضب ہمارے چہرے کی علامات سے پتہ چل جاتا ہے۔ خداوند متعال کا تو کوئی جسم نہیں ہے، خداوند متعال کا تو کوئی چہرہ نہیں ہے جہاں پر خدا کا غضب ظاہر ہو جائے۔ البتہ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں جناب ذہبی سے، جناب ذہبی خداوند متعال کا جسم نہیں ہے، خداوند متعال کا چہرہ نہیں ہے، لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہو نا کہ خداوند متعال کا غضب کہاں پر ظاہر ہوتا ہے تو خدا کے اس چہرے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی وجہ اللہ ہے نا۔ دیکھیں جب آپ ان باتوں کو، ایک روایت وہ تھی ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها، ایک روایت یہ ہے جس میں متعدد روایت میں کیا کہا گیا کہ خداوند متعال کے اس چہرے کا نام، اس وجہ اللہ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ لہٰذا علی کے چہرے پر جب بھی تم غضب دیکھو تو سمجھو خدا غضبناک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی نعوذ باللہ، وہ ممکن ہے بعض لوگ یہاں سے غلط مطلب لے، غلط میسج لے، میری حتماً وہ مراد نہیں ہے، میری یہ مراد حتماً نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ علی ابن ابی طالب، میں نے جس طرح سے پہلے کہا، یعنی صرف علی سے مراد محمد و آل محمد سارے ہیں، کیونکہ ان کے فضائل میں بھی یہ سب ایک ہے۔ لہٰذا اگر خدا کے غضب کا کوئی مظہر دیکھنا چاہتے ہو تو خدا کے غضب کا، خدا کی رضا کا جو سب سے بہترین مظہر ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ لیکن جناب ذہبی نے اپنے معیار کے مطابق بات کی۔ کیا کہا جناب ذہبی نے؟ جناب ذہبی نے کہا خداوند متعال کا چونکہ کوئی جسم نہیں ہے، خداوند متعال کا کوئی چہرہ نہیں ہے جہاں پر غضب کے آثار نمودار ہوں، لہٰذا خداوند متعال نے اس عالم کے اندر، افق کے اندر اس سرخی کے ذریعے سے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو سرخی آپ کو نظر آ رہی ہے افق پر، یہ خداوند متعال کے غضب کی نشانی ہے، خداوند متعال کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ یہ جناب ذہبی کہتے ہیں۔ واقعاً عجیب ہے عزیزان محترم۔ میں اپنی بات کا خلاصہ کیا دیتا ہوں چونکہ مطالب بہت زیادہ ہے اس حوالے سے، میں خلاصہ اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، احادیث روایات دیکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سارے فرشتے حسین ابن علی کے غم میں روئے ہیں، سارے انبیاء بلا استثناء، سارے انبیاء حسین ابن علی کے غم میں روئے ہیں، سارے ائمہ معصومین علیہم السلام حسین ابن علی کے غم میں روئے ہیں۔ چاہیں تو روایت پیش کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت آدم کا واقعہ شاید آپ سب نے سنا ہو، مختلف علماء منبر سے بیان بھی کرتے ہیں۔ حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہونی تھی نا، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، دیکھو قرآن مجید کے اندر آیت بھی موجود ہے نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اس میں بہت بڑا نکتہ ہے اہل علم کے لیے، عَرَضَهُمْ کے اندر۔ تو جناب جبرائیل امین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، دیکھو آدم، اگر آپ اپنی توبہ قبول کروانا چاہتے ہو نا، میں کچھ مبارک اسماء کی آپ کو تعلیم دیتا ہوں۔ حضرت آدم نے کہا، ہاں میں اپنی توبہ قبول کروانا چاہتا ہوں خداوند متعال سے، بتائیے وہ مبارک اسماء کیا ہے؟ تو اس وقت جبرائیل امین نے حضرت آدم کو تعلیم دی، کہو اے آدم آپ کہیے، یا محمود بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ یہ وہ اسماء ہیں جن کی تعلیم خداوند متعال کے حکم سے جبرائیل امین نے حضرت آدم کو دی، اور یہ وہ اسماء ہیں، یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ لیکن نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے، حضرت آدم نے عرض کیا،
جبرائیل امین. یہ جو آپ نے 5 اسما کی مجھے تعلیم دی ہے نا، جب میں شروع کے اسما جب میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو کوئی خاص میری حالت میں کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی. لیکن یہ جو 5واں نام ہے نا، حسین جس کا نام ہے، جب بھی میں حسین کا نام لیتا ہوں، روایت کے یہ الفاظ ہیں، میرا دل ٹوٹ سا جاتا ہے، میرا دل بھاری ہونے لگ جاتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. آدم بات کیا ہے، جبرائیل امین بات کیا ہے؟ اس وقت جبرائیل امین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا، آدم آپ کے ولد میں سے، آپ کی اولاد میں سے، آخری نبی کی ذریت میں سے ایک حسین نام کا شخص ہوگا، اور کربلا کے اندر مظلومیت کے اندر تنہا وہ مارا جائے گا. اور اس کے بعد واقعہ کربلا کی ساری تفصیلات جناب آدم کو کس نے سنائی؟ جبرائیل امین نے. دیکھیے عزیزان محترم، ذرا غور کیجئے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ آج ہم حسین ابن علی کا ذکر کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، نہیں. جس وقت آدم کی توبہ قبول ہونی تھی، جبرائیل امین ذاکر بنے ہوئے ہیں اور حضرت آدم سامع بن کر حسین ابن علی کا تذکرہ سن رہا. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب جبرائیل امین نے حضرت آدم کو یہ سارا قصہ سنایا نا، کربلا کا سارا قصہ سنایا، تو دونوں روئے. جبرائیل امین، لہٰذا یہ رونا جو کہتے ہیں بدعت ہے، یہ جو کہتے ہیں رونا بدعت ہے، جائیے حضرت جبرائیل سے کہے بدعت ہے، حضرت آدم سے کہیے رونا بدعت ہے. نہیں، روایت کے الفاظ یہ ہے کہ فبکا بکا الثکلا، جبرائیل امین بھی اور حضرت آدم علیہ السلام بھی ایسے روئے جیسے کسی عورت کا جوان بیٹا مر جائے تو وہ کیسے روتی ہے، اس طرح سے حضرت آدم بھی روئے، حضرت جبرائیل امین بھی روئے. تفصیلات بہت ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت زکریا کے حوالے سے بہت تفصیل موجود ہے کہ جب جناب زکریا کو کربلا کا سارا واقعہ سنایا گیا نا، حضرت زکریا اتنا روئے 3 دن تک وہ بات نہیں کر سکے، 3 دن تک بات نہیں کر سکے. اس کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا مجھے ایک بیٹا عطا کیجیے. میں نے ختمیہ مرتبت آخری رسول کے یہ مصائب میں نے سنے ہیں نا، مجھے ایک بیٹا عطا کیجیے اور میرا اسی طرح سے امتحان لیجیے جیسے آپ نے آخری رسول کا لینا ہے. لہٰذا جناب زکریا کو حضرت یحییٰ عطا کیا گیا. چونکہ آج یکم محرم کا دن ہے اور مناسبت بھی ہے، اس وجہ سے میں یہ نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہا جاتا ہے کہ جناب زکریا کی جو دعا قبول ہوئی تھی یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی آج کی تاریخ میں. جناب زکریا نے اولاد کے لیے دعا کی تھی اور حضرت یحییٰ جو ان کو عطا ہوا تھا، لہٰذا یکم محرم الحرام کا روزہ بھی مستحب ہے اور اولاد کے حوالے سے دعا کرنا بھی مستحب ہے. ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہر نبی اسی طرح سے رویا. خود ختمیہ مرتبت کے بارے میں تفاصیل اتنی زیادہ ہے. جس وقت مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، بچے کو جب گود میں رکھ کر لے کر آتے ہیں ختمیہ مرتبت گریہ فرماتے ہیں. اور اسی طرح سے جناب ام سلمہ والی روایت آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. جناب سیدہ بہت گریہ کیا. خود امام حسن کا آخری وقت ہے اور امام حسین تشریف لاتے ہیں اور امام حسین فرماتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر سامنے آ رہے ہیں. کہتے ہیں لٹنا تو اسے کہتے ہیں جس کا حسن مجتبیٰ جیسا بھائی اس دنیا سے جا رہا ہو. لیکن امام حسن نے کہا نہیں حسین، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ. یہ جو روایت ہے نا، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، یہ امام حسن مجتبیٰ سے بھی ہے، امیر المؤمنین سے بھی یہ روایت موجود ہے اور امام زین العابدین سے بھی یہ روایت موجود ہے. اب میں صرف آپ کو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام کی عزاداری سنتے رہتے ہیں. کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے، مسلسل روتے رہے، مسلسل گریہ کرتے رہے. جب بھی ٹھنڈا پانی سامنے آتا گریہ کرتے، جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے گریہ کرتے.
मुख्तलिफ इस तरह के वाक़यात आप सुनते रहते हैं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के सामने कुमैत नाम का एक शायर है, उसको इमाम बाक़िर बुलाते हैं, कुमैत आओ, मुहर्रम के दिन है ना, आओ मेरे घर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस है, रिसा के मरसिया के अशआर पढ़ा करो। रावी कहता है कि जब मरसिया पढ़ा जाता तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के घर में जितने अफराद थे सब गिरिया करते, आपकी कनीजें गिरिया करती, यहां तक कि रोने की आवाजें बाहर तक आ जाती। और इमाम सादिक के बारे में मैं क्या अर्ज करूं, आप सब ने सुना है, मदीने के लोग कहते थे कि जब भी जिलहज के आखिरी अय्याम होते ना, हमें चांद देखने की जरूरत नहीं होती थी, चांद देखने की कोई जरूरत नहीं होती थी। मदीने में सादिक आले मोहम्मद के घराने से जब रोने की बुलंद बुलंद आवाजें आना शुरू हो जाती तो हम समझ जाते कि मुहर्रम का चांद तुलू हो चुका है। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में खुद इमाम रिजा नकल करते हैं कि जब भी मुहर्रम का महीना आ जाता मैंने अपने बाबा को कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। खुद इमाम रिजा के बारे में आप फरमाते हैं, इन यौमल हुसैन अक़रह जुफूनना, हुसैन इब्ने अली का दिन वो है जिसकी वजह से हमारी पलकें जख्मी हैं। बस मैं अपना मतलब जो है यहीं पर खत्म कर देता हूं। हर इमाम के बारे में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं, तमाम अंबिया के बारे में, फरिश्तों के बारे में, आपके और मेरे जमाने के हुज्जत साहिब दौरान उस यूसुफ ज़हरा के बारे में। दुआए नुतबा पढ़ते हैं ना आप सब, दुआए नुतबा के अंदर जुमले क्या हैं अज़ीज़ान मुहतरम, वला अंदुबन्ना अलैका सबाहन व मसाआ, ए हुसैन मैं सुबह भी आपके ऊपर गिरिया करता हूं। ये साहिब दौरान आपके और मेरे जमाने के इमाम के, वला अंदुबन्ना अलैका सबाहन व मसाआ, ए हुसैन मैं सुबह भी आपके ऊपर गिरिया करता हूं, शाम को भी आपके ऊपर गिरिया करता हूं। वला अंदुबन्ना अलैका बदलत दुमूइ दमा, ए हुसैन मैं आंसुओं के बदले खून रोता हूं। ये दुआए नुतबा के अंदर जुमले मौजूद हैं। वाक़िअन अजीब है हुसैन अपने अली, जो कहा ना ला यौम का यौमिका या अबा अब्दुल्लाह, वो मसाइब जो हुसैन इब्ने अली पर आए हैं किसी पर तूल तारीख में किसी पर नहीं आए। अरबाब अज़ार रजबुल मुरज्जब के अय्याम हैं, जिस वक्त शाम में मुआविया की वफात हुई तो उसके बाद मदीने के गवर्नर को एक खत लिखा गया, वलीद उस वक्त मदीने का गवर्नर था, उससे कहा गया सबसे बेअत लो, लेकिन खास तौर पर 3 अफराद से बेअत लेनी है, जिनमें से एक हुसैन इब्ने अली का नाम है। जब मौला को बुलाया गया ना दारुल अम्मारा की तरफ, हुसैन आपको बुलाया गया है दारुल अम्मारा की तरफ, बनी हाशिम के जवानों ने जब सुना ना कि हुसैन इब्ने अली को दारुल अम्मारा की तरफ बुलाया गया है, तो बनी हाशिम के नौजवान सारे इकट्ठे हुए अब्बास से अलमदार की सरबराही में और कहा हुसैन आपको अकेले जाने नहीं देंगे, मुमकिन है आपके लिए कोई खतरा पेश आ जाए वहां पर, हुसैन आप जाएंगे दारुल अम्मार की तरफ, हम भी जाएंगे। बनी हाशिम के सारे जवान इकट्ठे हुए और हुसैन इब्ने अली को जिस तरह से सितारों के झुरमुट में चांद हो, हुसैन इब्ने अली को लेकर दारुल अम्मारा तक पहुंचे। जब अंदर जाने का इरादा किया तो हुसैन इब्ने अली ने कहा देखो बनी हाशिम के जवानों, आप लोगों को अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुझे बुलाया गया, आप बाहर रहें। हाँ, अगर दारुल अम्मारा के अंदर से अगर कोई बात आती है, मेरी आवाज बुलंद होती है, तो आप बेशक अंदर चले आइए। मौला हुसैन दारुल अम्मारा में तशरीफ ले गए और उसके बाद मैं मुख्तसर कर देता हूं हुसैन इब्ने अली से, वो जो वही और नबुव्वत का वारिस है, उस हुसैन से बातिल की बेअत का मुतालबा किया गया। आप सब भी जानते हैं कि हुसैन इब्ने अली का जवाब क्या हो सकता है। मौला ने वहां पर जवाब दिया इन्ना माअदिनुर रिसाला, हम रिसालत की कान है, व मुख्तलफुल मलाइका, हमारे घर में फरिश्तों का आना जाना रहता है। इन्ना अहलु बैतुन नबुव्वह व माअदिनुर रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका। और उसके बाद अपना तारुफ करवाया और मद्दे मुकाबिल का यजीद रजुलुन फासिकुन शारिबुल खम्र कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा मिस्ली ला युबायु मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की बेअत कर ही नहीं सकता। और उसके बाद जब मौला हुसैन वापस तशरीफ लाने लगे ना, तो वहां पर मरवान जैसा एक घाक सियासतदान, एक जालिम शख्स वहां पर मौजूद था। मरवान ने वलीद से कहा वलीद देखो, हुसैन को वापस मत जाने देना,
آج اگر حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے نا، دوبارہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. یا حسین سے بیعت لو یا حسین کا سر قلم کر دو. بس ارباب اعضاء، جب حسین کے سر کا نام لیا نا اس لعین نے، تو امام نے جواب میں کہا یبن الزرقاء، اے زنازادے، تم میرے سر کی بات کرتے ہو. جب حسین ابن علی کی یہ آواز بلند ہوئی نا، بنی ہاشم کے جوان جو باہر منتظر تھے، حسین کی جب یہ آواز سنی، عباس علمدار کی ایک ٹھوکر سے دار الامارہ کا دروازہ کھل گیا اور بنی ہاشم کے سارے جوان دار الامارہ کے اندر. بس ایک جملہ کہا، اگر آپ لوگوں کی توجہات ہیں، صرف ایک جملہ کہا، عباس علمدار فوراً آ جاتے ہیں اور مولا حسین سے کہتے ہیں مولا، ہمارے زندہ ہوتے ہوئے کس نے آپ کے مبارک سر کا نام لیا؟ مولا کس نے یہ جرأت ہمارے زندہ ہوتے ہوئے آپ کے سر کا نام لینے؟ میں عرض کروں گا آپ سب کی نیابت میں، مولا یہ رجب کا مہینہ ہے اور مدینہ ہے جہاں پر جب کوئی ظالم حسین کے سر کا صرف نام لیتا ہے تو عباس علمدار سے برداشت نہیں ہوتی. مجھے نہیں معلوم جب عصر عاشوراء حسین کو یہی مبارک سر ہے، شمر کے اس کند خنجر کے ساتھ جب اس سر کو جدا کیا جاتا ہے اور اس مبارک سر کو نوک کے نیزہ پر بلند کیا جاتا ہے، میرے عباس نے کیسے صبر کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. اور اس کے بعد اس سر کو یہ کہہ کر کہ یہ باغیوں کے سر ہے، کبھی اس بازار میں لے جایا جاتا ہے، کبھی اس بازار میں لے جایا جاتا ہے، کبھی ہولی کے تنور میں لے جایا جاتا ہے، کبھی ایک دشت میں رکھ کر ظالم کے سامنے لے جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم ان تمام منازل پر عباس علمدار کے اس مبارک سر نے کیسے صبر کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. بس ارباب اعظم، مولا حسین وہاں سے واپس بیت الشرف تشریف لے آئے نا، اس کے بعد گھر کے تمام افراد کو جمع کیا. دیکھو اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی. کون سا مدینہ؟ وہی مدینہ جس کی گلیاں حسین سے آشنا ہے، جس کی دیواریں حسین سے آشنا ہے. یہ مدینے کی وہی گلیاں ہیں نا جہاں حسین ابن علی کھیلا کرتے تھے. یہ مدینے کی وہی گلیاں ہیں جہاں پیغمبر ختمی مرتبت امام حسین کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے چلا کرتے تھے. لیکن آج مدینے کی روح حسین ابن علی کو مجبور کیا جا رہا ہے مدینہ چھوڑنے کے اوپر. گھر کے افراد کو جمع کیا. دیکھو ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، ہمیں ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. جیسے نانا رسول اللہ نے ہجرت کی تھی نا، ہم نے بھی ہجرت کرنی ہے. کیا آپ سب تیار ہیں؟ سب نے کہا ہم تیار ہیں. اور اس کے بعد آخری 3 راتوں کے حوالے سے روایات کے اندر ملتا ہے 3 راتیں مسلسل قبریں ختمی مرتبت پر تشریف لے گئے ہیں، جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں، نانا رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور نانا رسول اللہ سے شکایت کی ہے، نانا رسول اللہ اب آپ کا شہر چھوڑ کر ہمیں جانا پڑ رہا ہے. آخری رات کے بارے میں ہے کہ 3 مرتبہ نانا کی قبر مطہر پر گئے ہیں. اور روایت کے بعض جملے بہت عجیب ہیں. مجھے ایک جملہ ملا روایت کے اندر، کہا نانا رسول اللہ اگر ممکن ہو تو مجھے بھی اپنے ساتھ قبر میں بلا لیجیے. لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں حسین، آپ کا امتحان اور طرح کا امتحان ہے، آپ کو بڑا سخت امتحان دینا ہے، آپ کو بڑا سخت امتحان دینا ہے. نانا رسول اللہ سے الوداع کرنا حسین کے لیے کتنا سخت تھا، ذرا تصور کیجئے. بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر اطہر پر لے گئے. حسن مجتبیٰ جیسے بھائی سے الوداع کرنا کوئی آسان بات تھی؟ اور اس کے بعد ماں زہرا کی قبر پر تشریف لے. علماء بیان کرتے ہیں ماں زہرا کی قبر پر ایسے گئے ہیں
جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے، اس طرح سے حسین ابن علی ماں زہرا کی قبر پر تشریف لے گئے. قبر زہرا کو تعویذ بنا کر اپنا رخسار قبر پر رکھ دیا ہوگا. کتنی دیر تک ماں کے ساتھ باتیں کی ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن کہا ہوگا ماں زہرا سے، اماں آپ کا شہر چھوڑ کر، آپ کی تربت چھوڑ کر ہم ہجرت کر کر جا رہے ہیں. شاید بعید نہیں ہے اس قبر سے بھی یہ آواز آئی ہو، اس قبر مطہر سے بھی یہ آواز آئی ہو، حسین کیا سمجھتے ہو تم اکیلے جاؤ گے؟ نہیں، تم سفر پر نکلنا، منزل بمنزل میں تمہارے ساتھ ہوں گی، میں بھی کربلا چلی آؤں گی. یقیناً کہا ہوگا. بس ارباب اعضاء وہ منزل آ گئی جہاں حسین ابن علی نے کربلا کو چھوڑنا تھا، اور جہاں حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑنا تھا اور کربلا کی طرف جو ہے وہ نکلنا تھا. علماء بیان کرتے ہیں بہت سخت رات تھی، مدینے کے اندر گریہ و بکا کی آوازیں بلند تھی. غم اور مصیبت کا ایک مینار تھا جو کھڑا تھا، اور وہ غفاری نام کا ایک شخص ہے جس کے بارے میں تاریخ نے یہ کہا ہے کہ اس کے کان سنگین تھے، کوئی آواز اسے سنائی نہیں دیتی تھی. لیکن 28 رجب کو جب اہل بیت اطہار کا یہ خانوادہ، یہ قافلہ جب مدینے سے چلنے لگا نا، گریہ و بکا کی اتنی آوازیں بلند تھی کہ اس عروہ کو بھی وہ آوازیں جو ہے وہ سنائی دی. اور عروہ نے اپنی بیگم سے کہا یہ کس طرح کی آوازیں ہیں؟ تو وہاں پر کہا دیکھو آج آل اطہار مدینہ چھوڑ کر جا رہے، مجھے نہیں معلوم کس کیفیت کے اندر مختلف لوگ آتے گئے، مختلف مشورے دیتے گئے. جناب ابن عباس آئے اور کہا امام حسین سے دیکھیں حسین آپ عراق کی طرف جا رہے ہیں نا، عراق کی طرف مت جائیے، کیونکہ عراق کوئی اچھا علاقہ نہیں ہے. بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو ہوا وہ سب کی نگاہوں میں تھا. اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو ایک کام کیجئے، ان مخدرات عصمت کو لے کر نہ جائیے، زینب کبریٰ کو لے کر مت جائیے. جب یہ آواز سنی نا، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے محمل سے ایک مرتبہ سر کو باہر نکالا اور جناب ابن عباس سے کہا ابن عباس یہ کیسے ممکن ہے کہ زینب زندہ ہو اور حسین سے جدا ہو جائے؟ ابن عباس بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ بس ارباب اعضاء آخری منزل آپ کی زحمتیں تمام، جب سوار ہونے کی منزل آئی نا، مختلف بیبیاں سوار ہوتی چلی گئی اور آخر میں ایک مرتبہ آواز آئی اب علی کی بڑی بیٹی میری سید زادی زینب علیہ مقام سوار ہونا چاہتی ہے. مدینے والوں کوئی باہر نہ آئے، حسین کی بہن زینب ناقے پر سوار ہونا چاہتی ہے. اور کس حالت میں، کس کیفیت میں، منظر کیا تھا؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ثانیہ زہرا سوار ہونے کے لیے آئی ہے، ایک طرف علی اکبر ہے جنہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا، ایک طرف اون محمد ہے، ایک طرف قاسم ہے، خود مولا امام حسین نے ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اور جس وقت ناقے پر سوار ہونا چاہا نا، عباس علمدار نے اپنے زانو تہ کیے اور بیوی سے کہا بی بی اپنے پاؤں میرے زانو پر رکھ دیجئے اور ناقے پر سوار ہوئیے. بس ارباب اعضاء کی میں زحمت تمام کر دیتا ہوں. زینب علیہ مقام اس طرح سے محمل پر سوار ہوئی ہیں اور اس سفر پر روانہ ہوئی ہیں. بس ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج مدینہ ہے، اس عزت و احترام کے ساتھ زینب کو سوار کیا جا رہا ہے. ذرا تصور کیجئے 11 محرم الحرام کو جب سارے بنی ہاشم کے جوان قتل ہو چکے، اب جب زینب کو اسیر کر کے کوفہ کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، زینب کبریٰ نے ایک ایک بیوی کو سوار کرایا اور آخر میں مدینے کی عادت تو آئی ہوگی. ایک مرتبہ دجلہ و فرات کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا عباس آئیے نا، جس طرح سے مدینے میں مجھے ناقے پر سوار کیا تھا آج میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، عباس آئیے نا، مجھے ناقے پر سوار کرو.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين. يا الله 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 يا الله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. پروردگارہ بار الہ ہماری اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ بار الہ اس مجلس کا جو اہتمام کیا ہے، یہاں چل کے آنا، اس ذکر کا کرنا، اس ذکر کا سننا، اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما. سوائے غم محمد آل محمد کے ہر غم سے، ہر پریشانی سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگارہ بار الہ حج بیت اللہ الکرام، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت اس دنیا میں، آخرت میں شفاعت ہمیں نصیب فرما. جو جس لباس میں دین کی، ملت کی، قوم کی، عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں، خداوند متعال ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو بھی مریض یا مریضہ ہیں ان سب کو شفاء کلی و عاجل عنایت فرما. پروردگارہ بار الہ عالم اسلام کی مشکلات حل فرما، مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما. صاحب دوران یوسف زہرا حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار اور اعوان میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ بار الہ جو دعائیں ہم نے کی ہیں، جو دعائیں، جو حاجتیں آپ سب دلوں میں رکھتے ہیں، خدایا تیری ذات علام الغیوب ہے، ان تمام حاجتوں کو تو جانتا ہے. خدایا ان تمام حاجتوں کو، ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آخر میں گزارش کروں گا تمام مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے، شہداء پاکستان کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سب کی روح کو ہدیہ کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. متوجہ زیارت. السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیک ایہا العبد الصالح.